بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بہت ہی آسان انداز میں مختصر طور پر اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ اس کو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا، لہٰذا آخر تک سنتے رہیے۔ 20 اپریل سن عیسوی 571 کو پیر کے دن مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش 12 ربیع الاول بتایا جاتا ہے، لیکن بعض محققین کے نزدیک ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور بعض روایتوں کے مطابق والدہ نے احمد نام رکھا۔ والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب اور دادی کا نام فاطمہ تھا۔ آپ کے نانا کا نام وہب اور نانی کا نام برہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے، ان میں سے حضرت عباس اور حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا، اور 6 پھوپھیاں تھیں، ان میں سے 3 کا اسلام لانا نقل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان والد کی طرف سے اس طرح ہے: عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک۔ والدہ کی طرف سے آپ کا خاندان کلاب پر جا کر مل جاتا ہے: آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 ماہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات ہو گئی تھی۔ شام سے لوٹتے ہوئے مدینہ میں قیام کیا تھا اور وہی 1 مہینہ بیمار رہ کر 25 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اور پھر ابو لہب کی باندی حضرت سویبہ نے دودھ پلایا۔ عرب کا دستور تھا کہ دیہات کی خواتین شہر آتی اور معزز قبائل کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنے ساتھ لے گئی۔ 2 سال کی عمر تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہونے والی برکتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت حلیمہ کی خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید 2 سال ان کے یہاں رکھا گیا۔ جب 4 سال کے ہوئے تو مکہ میں اپنی والدہ کی آغوش رحمت میں واپس آ گئے۔ حضرت آمنہ کا میکہ مدینہ میں تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی وفادار باندی حضرت ایمن کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مدینہ گئی، اور واپسی میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ یہاں سے ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ واپس آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں آ گئے۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا خاص خیال رکھتے تھے۔ حضرت ایمن نے ایک ماں کی طرح بھرپور شفقت و محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ میری ماں ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھی۔ جب عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو دادا کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش میں آ گئے۔ عرب کے عام دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھیڑ بکریاں بھی چرائی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی تو حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر میں گئے، لیکن بحیرہ راہب کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے واپس بھیج دیا۔ دوبارہ جب عمر مبارک 25 سال کے قریب ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خواہش پر ان کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے شام کا سفر فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا تھا۔ اس تجارت میں بہت نفع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق دیکھ کر حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم محلہ بنو ہاشم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کے پاس ایک غلام تھا، زید بن حارثہ، وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ جب ان کے والد اور چچا لینے کے لیے آئے تو انہوں نے جانے سے منع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ نبوت کے بعد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ میں سے ہوئے۔ نبوت سے پہلے کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اس مقصد سے جمع ہوئے کہ سب مل کر ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرے اور مظلوم کی مدد کرے۔ اس معاہدہ کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدہ میں شریک ہوئے۔ آپ کو یہ معاہدہ اس قدر پسند تھا کہ آپ نبوت کے بعد بھی فرماتے تھے کہ اگر اب بھی مجھے ایسے معاہدہ کی طرف دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ جب عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو خانہ کعبہ میں بارش کی وجہ سے شگاف پڑ گیا۔ اس وجہ سے کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر ہوئی۔ جب حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا موقع آیا تو مختلف قبائل کے درمیان کشمکش شروع ہوئی اور قتل و قتال کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ ایسے موقع پر مکہ کے ایک بزرگ امیہ بن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ کل جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں آئے وہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھے۔ دوسرے دن سب سے پہلے کعبہ میں آنے والی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، اس میں پتھر رکھا اور ہر قبیلہ سے ایک ایک نمائندہ طلب کیا اور ان سب سے کہا کہ وہ چادر کے کنارے پکڑ کر حجر اسود کو اس جگہ تک لے جائے جہاں اسے نصب کیا جانا ہے۔ پھر جب وہاں پہنچے تو اپنے دستے مبارک سے پتھر کو اپنی جگہ پر نصب فرما دیا۔ آپ کی اس سمجھداری سے ایک بڑا فتنہ دب گیا اور سب خوش بھی ہو گئے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو گناہ کا ہو یا جو شرم و حیا کے خلاف ہو۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی اور سچائی کی وجہ سے لوگ آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو ایک خاص کیفیت یہ پیدا ہوئی کہ آپ تنہائی کو پسند فرماتے اور غار حرا میں جا کر کئی دنوں کے لیے قیام فرماتے اور مسلسل غور و فکر میں مشغول رہتے اور کعبہ کی طرف دیکھتے رہتے۔ حرا کی پہاڑی مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جس کی اونچائی تقریباً 2000 فٹ ہے۔ نبوت سے پہلے تقریباً 6 ماہ سے ایک خاص بات یہ پیش آنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے اور وہ دن کے اجالوں میں حقیقت بن کر ظاہر ہو جاتا۔ آپ غار حرا میں تھے کہ اس درمیان ایک رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 بار اسی طرح ہوا۔ پھر اقرأ بسم ربک کی ابتدائی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ تھی۔ قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ رمضان المبارک میں پیش آیا۔ بعض اہل علم کی تحقیق کے مطابق 14 اگست سن عیسوی 610 کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ سے گھبرا گئے اور گھر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں، مہمانوں کو پناہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کر سکتے۔ مکہ میں تورات اور انجیل کے ایک بڑے عالم ورقہ بن نوفل تھے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئی اور ان سے پوری کیفیت سنائی۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے حالات سن کر اور خود سوالات کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ ورقہ نے اطمینان دلایا اور کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر حیرت ہوئی۔ ورقہ نے کہا کہ جس شخص کو بھی اس منصب نبوت سے نوازا گیا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد ابتدائی 3 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی طرف بلائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ترجمہ، اور اے نبی تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ یہ حکم ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو کھانے کی دعوت پر مدعو کیا اور ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا۔ ابو لہب نے سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور صرف حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ، جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا لوگوں کو سنا دو۔ یہ حکم ملنے کے بعد تمام اہل مکہ کو دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور مکہ کے قدیم دستور کے مطابق آواز لگائی۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا سمجھتے ہو؟ سب نے کہا کہ آپ سچے ہیں، صادق و امین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اطمینان کے لیے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کی فوج ہے جو حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم اسے سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا اگر آپ کہیں گے تو ہم یہ بات بھی سچ مان لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر توحید و رسالت کو پیش فرمایا۔ ابو جہل اور ابو لہب نے سنتے ہی مخالفت شروع کر دی اور اس وقت کسی شخص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے، بچوں میں حضرت علی نے اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ نبوت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی میں جو اہم واقعات پیش آئے وہ اس طرح ہے۔ چونکہ اس دور میں کھلے طور پر اسلام کی دعوت نہیں دی جا سکتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو اپنے کام کا مرکز بنایا جو صفا پہاڑی پر واقع تھا۔ آپ یہی سے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے اور جو لوگ مسلمان ہو جاتے ان کی تربیت فرماتے۔ سن نبوی 6 میں حضرت حمزہ اور اس کے بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ ان دونوں کے مسلمان ہونے سے اسلام کو بہت قوت پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوت اور توجہ کے ساتھ دعوت کا کام کرتے رہے۔ جو صحابہ ایمان لا چکے تھے انہوں نے بھی اپنے دوستوں کو ایمان کی دعوت دی اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اور اکاس کے میلہ میں بھی دعوت پیش فرمائی جہاں پورے عرب سے لوگ آیا کرتے تھے۔ اس طرح پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کی آواز پہنچ گئی۔ اہل مکہ نے مسلمانوں اور خاص کر اسلام قبول کرنے والے غلاموں کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، لیکن سب کے سب ایمان پر ثابت قدم رہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم نبوت سے پہلے ابو لہب کے 2 بیٹوں عقبہ اور عتبہ سے منسوب تھی۔ ابو لہب نے دباؤ ڈال کر یہ نسبتیں توڑ دی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی آپ کو ہمیشہ برا بھلا کہتی رہتی۔ آپ کی عداوت میں ابو جہل بن ہشام، عقبہ بن ابی معیط اور ابو لہب خاص طور پر پیش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین سے روکنے کے لیے یہ پیشکش کی گئی کہ اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو اہل مکہ آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، دولت چاہتے ہیں تو سب مل کر دولت اکٹھا کر دیں گے، اگر کسی حسین لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان سے نکاح کرا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن کریم کی چند آیات پڑھی اور انہیں دین کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی۔ جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے کو اس نئے دین کی دعوت سے روکے یا پھر آپ بھی میدان میں آ جائے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے، بوڑھے چچا پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا وہ برداشت کر سکے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید چچا کا سہارا بھی ختم ہونے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا۔ آپ کے اس عزم کو دیکھ کر ابو طالب نے کہا تم جو کچھ کرتے ہو کرتے رہو، میرے جیتے جی کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مکہ والوں کی اذیت رسانے کو دیکھتے ہوئے نبوت کے 5ویں سال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ رجب سن نبوی 5 مطابق سن عیسوی 614 میں 11 مرد اور 4 عورتیں حبشہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مہاجرین حبشہ کو کسی طرح یہ غلط خبر پہنچی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، چنانچہ کچھ لوگ واپس آ گئے، لیکن مکہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی اور مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ نبوت کے 6 سال میں دوبارہ مسلمانوں کا ایک قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ اس طرح حبشہ میں 83 مرد اور 18 عورتیں جمع ہو گئے۔ ان میں حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ اہل مکہ نے پہلے تو ہجرت کرنے والوں کا پیچھا کیا اور روکنے کی کوشش کی، لیکن جب اس میں کامیابی نہیں ملی تو حبشہ کی طرف تحائف دے کر اپنے نمائندے بھیجے، لیکن یہاں سے بھی مکہ والے ناکام لوٹے۔ نجاشی نے ان کی کوئی بھی بات نہیں سنی۔ حبشہ میں اہل مکہ کی چال ناکام ہونے کے بعد قریش کا ایک اور وفد حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک خوبصورت قریشی نوجوان عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو ساتھ لایا اور پیشکش کی کہ اس خوبصورت نوجوان کو قبول کر لے اور اس کے بدلے میں محمد کو ہمارے حوالے کر دے۔ ابو طالب نے فرمایا، یہ کوئی بات ہوئی کہ میں تمہارے بچے کی پرورش کروں، اس کو کھلاؤ پلاؤ اور اپنے لڑکے کو قتل کے لیے تمہارے حوالے کر دو؟ یہ کہہ کر آپ نے اس نامعقول پیشکش کو نامنظور کر دیا۔ نبوت کے 7ویں سال کا ایک اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کے پس منظر میں بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس بائیکاٹ میں جو دفعات لکھی گئی وہ یہ تھی: ان لوگوں سے کوئی خرید و فروخت نہ کی جائے، نہ انہیں لڑکیاں دی جائے اور نہ ان سے لڑکیاں لی جائے، ان سے گفتگو نہ کی جائے، کوئی حمایتی خوراک پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ روک دی جائے، اور انہیں گلیوں اور بازاروں میں گھومنے پھرنے نہ دیا جائے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت تک رکھا جائے جب تک بنو ہاشم محمد کو حوالے نہ کر دے۔ پھر اس معاہدہ کو بیت اللہ کی چھت پر لٹکا دیا گیا۔ 1 محرم سن نبوی 7 میں یہ معاہدہ لکھا گیا۔ ابو طالب بنو ہاشم کو ساتھ لے کر شیاب ابی طالب نامی گھاٹی میں مقیم ہو گئے، لیکن ابو لہب ابو طالب کے ساتھ نہیں آیا۔ نبوت کے 9ویں سال کے اختتام پر یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ 3 سال تک سخت مشقتوں اور فاقوں میں گزارے۔ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بڑے حادثات پیش آئے۔ ایک یہ کہ 11 رمضان سن نبوی 10 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد رفیقہ حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ اہل مکہ کی تکلیفوں کے مقابلے میں ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے والے اور دلداری کرنے والے یہی دونوں تھے، اس لیے اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غموں کا سال کہا گیا۔ سن نبوی 10 ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بے رخی دیکھتے ہوئے طائف کا سفر فرمایا کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لے، لیکن اہل طائف کا سلوک اہل مکہ سے بدتر ثابت ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے کہ جسم لہو لہان ہو گیا اور نالین مبارک میں خون کی تہہ جم گئی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ یہ سفر 27 شوال سن نبوی 10 میں ہوا تھا۔ رجب سن نبوی 10 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ سے بیت المقدس گئے۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے گئے، 7ویں آسمان کی سیر کرائی۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت ادریس، حضرت یوسف علیہم السلام وغیرہ سے ملاقاتیں ہوئی اور جنت و دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی، جو بار بار کی درخواست پر 5 باقی رہ گئی۔ اسی موقع پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء فرمائی۔ ابو جہل اور اہل مکہ نے اس واقعہ پر خوب مذاق اڑایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سنتے ہی فوراً بلا تأمل تصدیق فرمائی اور صدیق کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ حج کے موقع پر عرب کے کونے کونے سے لوگ مکہ و مینا پہنچتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان پر دعوت حق پیش فرماتے تھے۔ اکثر قبیلے توجہ نہیں دیتے تھے یا انکار کرتے تھے،
سن نبوی 10 کے حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینہ کے وفد سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دعوت اسلام پیش کی اور 4 مردوں اور 2 عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ آئندہ سال حج کے موقع پر دوبارہ مدینہ والوں سے ملاقات ہوئی۔ یہ 12 آدمی تھے، جن میں سے 5 گزشتہ سال کے اہل ایمان تھے، اور سن نبوی 13 میں 73 مرد اور 2 عورتیں مسلمان ہوئے۔ اس موقع پر مدینہ والوں سے یہ بات طے پا گئی کہ مسلمان اگر ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے تو مدینہ کے لوگ پناہ دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا ساتھ دیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ مدینہ منتقل ہونے لگے، یہاں تک کہ صرف چند مسلمان مکہ میں باقی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا جانا بھی طے ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 2 اونٹنیاں خاص اسی مقصد کے لیے خرید رکھی تھی اور مدینہ کا راستہ بتانے کے لیے ایک رہنما بھی طے کر لیا تھا۔ ادھر جب اہل مکہ نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں جمع ہو گئے ہیں اور انہیں خیال ہوا کہ محمد بھی چلے جائیں گے، تو انہوں نے دارالندوا میں مشورہ کیا اور مشورہ میں یہ بات طے پائی کہ ہر قبیلہ سے ایک نوجوان تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ کا محاصرہ کر لے اور سب لوگ ایک ساتھ مل کر آپ پر اس وقت حملہ کر دے جب آپ صبح کو باہر آئے۔ تمام قبائل کی شرکت کی وجہ سے بنو ہاشم سب سے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ اسی رائے پر اتفاق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے حوالے کی، اپنے بستر پر ان کو سلا دیا اور ایک مٹھی مٹی پھینکتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے۔ دشمنوں کو کوئی خبر بھی نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے اور 27 صفر سن نبوی 13 بروز جمعرات ان کو ساتھ لے کر غار ثور کی پناہ لی۔ 3 دن وہی مقیم رہے، پھر 1 ربیع الاول سن نبوی 13 بروز اتوار رات کو مدینہ کی طرف نکلے۔ یہ قافلہ 4 آدمیوں پر مشتمل تھا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور ان کا غلام اور راستہ بتانے والا۔ 8 ربیع الاول سن نبوی 13 مطابق 20 ستمبر سن عیسوی 622 پیر کے روز قبا پہنچے۔ قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دنوں تک قیام فرمایا اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ قبا میں انصار کے قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن یہی نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جمعہ تھا۔ پھر اسی دن قبا سے مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ میں انصار نے بڑی ہی محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس کے گھر پر ہو۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر رکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے مہمان ہوئے۔ اس طرح اسلام کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اب مدنی زندگی کے حالات و واقعات سننے کے لیے دوسرے حصے کا انتظار کریں۔